سینٹ کا الیکشن ہے، اس سینٹ کے الیکشن میں ان نئی نشستوں کے مطابق 4 اضافی سینیٹرز بنوا کر لائے جائیں گے اور سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت لے کے سینٹ کو بھی مکمل طور پر اپنا قبضہ اس کے اوپر مسلط کر لیا جائے گا۔ سینٹ میں بھی اب میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی بھی ضرورت نہیں رہ جائے گی اور پی ٹی آئی کو بھی مزید کارنر کر دیا جائے گا اور سینٹ کے اندر بھی 2/3 اکثریت قائم کی جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے حافظ صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آگے کا پلان یہ ہے کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی ماندہ ایم این ایز ہیں ان کو ڈیفرنٹ کیسز کے اندر سزا دلوائی جائے، ان کو نااہل کیا جائے، ان کی جگہ پر جتوا کر نون لیگ کے لوگوں کو لایا جائے اور پیپلز پارٹی کو حکومت سے الگ کیا جائے اور حکومت سے الگ کر کے بلاول زرداری کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نااہل کیا جائے، ان سیٹوں سے نون لیگ کو جتوا کر نمبر زیادہ کیے جائیں، کیونکہ فی الحال تو حکومت پیپلز پارٹی کے ممبران کے ساتھ مل کر بنی ہوئی ہے۔ جب پیپلز پارٹی کے ممبران کو نکال لیا جائے گا تو حکومت قائم نہیں رہ سکتی، تو تحریک انصاف کے ممبرز کو نااہل کیا جائے، ان کی جگہ پر نون لیگ کے ممبرز کو جتوا کے لایا جائے تاکہ نون لیگ خود سے حکومت بنا سکے۔ پیپلز پارٹی کی مدد درکار نہ ہو، پیپلز پارٹی کو باہر نکالا جائے، اپوزیشن لیڈر ان کو بنایا جائے بلاول زرداری صاحب کو، اور اس کے بعد پھر من پسند قسم کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، الیکشن کمیشن کے اراکین ہیں، اور آگے جب الیکشن ہوگا نگران وزیر اعظم بھی مرضی کا لگایا جا سکے گا، نیب ہو یا دوسرے تمام ادارے، وہاں پر مرضی کے لوگ لگائے جا سکیں گے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر اور اردلی دونوں ہی جیب میں ہوں گے جناب حافظ صاحب کے۔ تو حافظ صاحب نے اپنی بالکل گیم سیٹ کر دی ہے۔ اب حافظ صاحب نے تمام طاقت جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹ لی ہے۔ اب آخری حصہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ آگے تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ تحریک انصاف کے پاس یہ آخری، تحریک انصاف نے سب کچھ کر کے دیکھا، اچھا بچہ بن کے دیکھا، عدالتوں کے اندر مقدمات لڑ کے دیکھے، انہی بینچز کے سامنے پیش ہو کر دیکھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 0۔ لوگوں نے 8 فروری کو جو تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، ڈیلیوری اور گورننس کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، کے پی کے اندر بر وقت یا وقت سے پہلے بجٹ پاس کرنے کو نہیں دیا تھا۔ لوگوں نے ووٹ ایک چیز کے اوپر دیا تھا، عمران خان کو جیل سے رہا کروانے کے لیے۔ کیا ہم اس میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ اب جب حافظ صاحب نے یہ تمام نشستیں بھی چھین لی ہیں اور تحریک انصاف کے اوپر تمام دروازے بند کر دیے ہیں، تو تحریک انصاف کے لیے یہ میرے خیال میں بری چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے بری چیز ہے؟ سیٹیں چلی گئیں۔ اگر آج یہ سیٹیں دے دیتے تو عمران خان تو پھر بھی جیل میں ہی ہیں، فیصلے تو عدالتوں میں سے پھر بھی اپنی مرضی کے ہونے ہیں، لیکن اس سسٹم کو تھوڑی بہت لیجٹمیسی مل جاتی، سپریم کورٹ آف پاکستان کو تھوڑی بہت لیجٹمیسی مل جاتی، لوگ سمجھتے یہ لیجٹ سپریم کورٹ ہے، کچھ نہ کچھ ان کے اندر سپارک ہے، ابھی بھی انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ وہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، چلیں وہ پورا جملہ درست نہ ہوتا، اس کے 1-2 الفاظ درست ہو جاتے، لیکن آج یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب حافظ صاحب کی حالت وہی ہے، اسٹیرائڈز کھا کے جو ریسلر یا ویٹ لفٹر جو ہے وہ اپنے مسل بنائے جا رہا ہے، پھٹنے پہ آ گیا ہے، تو ایک ٹائم پہ پھر ایسا سسٹم جو اتنا اسٹیرائڈز پر ہو اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ حافظ صاحب اب اپنی اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ اب اپنے ہی وزن سے گرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہر چیز انہوں نے سمیٹ لی ہے، کوئی چیز رہ گئی نہیں جو تھوڑی بہت پہلے ہی ویسے تو کچھ نہیں تھا، لیکن جو تھوڑا بہت وقار سپریم کورٹ کا تھا آج وہ ختم کر دیا۔ میڈیا کے اندر ایسی تمام آوازیں جو ایون ٹاؤٹ ہیں وہ بھی بات کرنے سے آج آ رہی ہیں۔ آپ جیو کے اوپر جا کر شاہ زیب خانزادہ صاحب کو دیکھیں، وہ بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ مطلب پاکستان میں کوئی بندہ بچا نہیں جو ان کا دفاع کر سکے یا بات کر سکے۔ آج سسٹم بالکل اریاں، بالکل ننگا ہو گیا۔ اب تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈس ایگری کریں گے، میں یہ ضروری نہیں کہتا کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ عقل کل ہے یا یہی کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں، میرے اوپینین میں آج عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف تمام ایم این اے، ایم پی ایز، تمام اسمبلیوں سے استعفے دے رہی ہے۔ جی ہاں، وجہ بتاتا ہوں بعد میں کیوں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے وکلاء کو تمام عدالتوں میں لکھ کر دینا چاہیے کہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے، ہم اب ان مقدموں کو کنٹیسٹ نہیں کریں گے، اب یہ حافظ صاحب کی راجدھانی ہے، جو فیصلے کرنے انہوں نے کرنے، نام لکھ کر ان کے
ان کے نام لکھ کر اپنے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں سے اپنی جو ریپرزنٹیشن ہے اسے پل آؤٹ کر لینا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں ویسے بھی کرنے ہیں، آپ اکیلے کیجئے، ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس سسٹم کے اوپر، ہم اس سسٹم کے اندر مزید اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ قانون اور انصاف رہا نہیں ہے اس کے